الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار قبضے میں یہ تلوار آئے تو مومن خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم آبا بزی وقار 13 رجب المرجب
جو رات گزر چکی، آج 14 رجب مرجب ہے، تو یہ دن داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت۔ ہم چونکہ سب کے در کے غلام ہیں، اس لیے صحابہ ہوں، آل بیت ہوں، ان کے در پہ کی حاضری یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت بلکہ یوں کہہ لیجیے حضرت علامہ، ٹھیک ہے، الحافظ، القاری، مفتی، مدرسوں کے مدرس، علم نحو کے بانی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ۔ حضور کے یہ غلام نا کمال ہے، اپنی مثال آپ جس کو بھی چھیڑو ایک سے بڑھ کے ایک۔ آپ کی انفرادی حیثیت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی ذہن نشین ذہن میں رکھیں، اس کا شان نزول بھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے، تفسیر کبیر میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ میں اتنی بات عرض کروں گا جتنا حدیث پاک میں موجود ہے، ٹھیک، کیونکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں بے بہا ہیں، لیکن فضائل وہی بیان کرنے چاہیے جو حدیث پاک میں موجود ہیں، ان میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے شکم اطہر میں تھے تو انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یہ کمال غلام ہیں نا، یہ وہ شخصیات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ازل سے ان کا انتخاب کیا ہے۔ جناب صدیق ہوں یا جناب علی ہوں، جناب عمر ہوں یا جناب عثمان، تو والد محترمہ نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ کعبے کا طواف ہو رہا تھا اور کعبے کے اندر 360 بت بھی موجود ہیں، لیکن طواف بھی ہو رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد آپ کو درد ذیل جو کہ مشہور روایت میں شروع ہوا اور آپ کعبہ شریف کے اندر چلی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ من گھڑت کر دی، ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا، جو بھی ہوا، لیکن ہوا یہ ہے، حقیقت میں یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی، اور حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہونے تھی، سیدہ آپ کو یعنی اسی تکلیف کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر چلی گئی، اور وہاں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد
آپ گود میں لے کے بیٹھی رہی، چونکہ اس وقت عورتوں میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی تھی. یعنی آج تو یہ حالات ہے نا کہ اگر کوئی نارملی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیویاں ویسے ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں تکلیف کی وجہ سے، اور اگر آپریشن ہو تو پھر بھی ظاہر ہے وہی سلسلہ بے ہوشی والا ہوتا ہے. لیکن گاؤں کے جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، مشقت کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں اب بھی ایسی بیویاں موجود ہیں کہ جن کے بچے جو ہے وہ باہر فصلوں میں اگر کام کرنے کے لیے جاتی ہیں. میں خود گواہ ہوں اس بات کی. ایک مائی صاحبہ کو باہر فصل کے لیے وہ جب کپاس جو چنی جاتی تھی، اب تو ختم ہو گیا سلسلہ، تو وہ کپاس چننے کے لیے گئی ہیں تو اپنا وہ کپاس بھی اٹھا کے لائیں، اللہ کی وجہ سے بیٹا بھی اٹھا کے لائیں. اب وہ بیٹا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، ہمارے قریب رہتے ہیں. اتنی طاقت بیویوں کے اندر، عورتوں کے اندر ہوتی تھی. اسی باری کچھ لوگ نا وہ یعنی شک میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو یہ کیا ہوا، غلط ذہن میں بات آتی. تو 9 سال کی عمر میں عرب کی بچیاں بہت قداور ہو جاتی تھی، مضبوط ہو جاتی. لیکن اب صحت کا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا پہلے لوگوں کا قد بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے نا، اب کیوں تھوڑے یار ان دن بدن صحت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی. تو حضرت فاطمہ بنت اسد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کے بیٹھی رہی، لیکن علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر باہر نکلی، زہر قبیلے والے، برادری والے سارے آگئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو لے کے گھر چلے گئے، جناب ابو طالب کے گھر. وہاں سارے رشتہ دار آ رہے ہیں اور مشہور یہ ہو گیا کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ اندھا ہے، یہ آنکھیں نہیں کھول رہا. وہ جس طرح علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ گل وچ ہو رہے، اصل میں بات کچھ اور تھی. مشہور ہو گیا کہ یہ بچہ آنکھوں سے نابینا ہے، یہ آنکھ نہیں کھولے گا، اسے نظر نہیں آتا. تو کسی نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ کے چچا زاد بھائی پیدا ہوئے ہیں اور وہ نابینا ہے. تو حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نابینا نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ تو جانتے ہیں کتنے عزیز و اقربا، والد، دیگر چچا سارے اٹھا اٹھا کے کبھی وہ گود میں لیتا ہے، کبھی وہ گود میں لیتا ہے، کبھی وہ گود میں لیتا ہے کہ یہ آنکھیں کھولے، لیکن وہ کہتا ہے آنکھ نہیں کھولنا. یہ علم علی المرتضیٰ ہے. علی آنکھ، اگر مصطفیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تو اس کے پیچھے ایک تاریخ موجود تھی. میں علم کا کیا ہوں، شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے. بھئی دروازہ کھلتا ہے تو شہر میں بندہ داخل ہو جاتا ہے. اگر دروازہ ہی بند ہے، اگر قلب میں بغض علی ہے، یاد رہ جائے گا جی 13 رجب المرجب، یہ بچوں کو یاد کروایا جائے. اور آپ نے مجھے یاد کروانا ہے 2 ہفتے پہلے کہ حضرت عثمان غنی کی ولادت کب ہے. اب ہم چاروں خلفاء کی انشاءاللہ ولادت بیان کریں. یہ آپ پہ چھوڑو، سارا مجھ پہ نہ چھوڑا کریں. آپ نے مجھے 2 ہفتے پہلے، کون ہو جی یہ ثواب حاصل کرے گا، ٹیلی فون پہ بتانا ہے کہ شاہ صاحب دوسرا جمعہ جو ہے یا یہ تاریخ جو ہے یہ حضرت عثمان کی ولادت ہے. ولادت کی بات کر رہا ہوں، شہادت کی بات نہیں، وہ تو ہم روٹین پہ کرتے ہی رہتے ہیں. فلاں کی ولادت ہے، جناب عمر کی ولادت ہے، جناب صدیق اکبر کی ولادت ہے، جناب عثمان کی ولادت ہے، جناب علی المرتضیٰ کی ولادت ہے. یہ میں بنیاد رکھ رہا ہوں. اب آپ نے بھی اس میں حصہ اپنا ڈالنا ہے. دو ہفتے پہلے مجھے آپ نے فون کر کے بتانا ہے. بتائیں گے جی کہ جناب عثمان کی ولادت کا دن آ رہا ہے جی، جناب عمر کی ولادت کا دن آ رہا ہے جی، جناب علی کی ولادت کا دن آ رہا ہے، جناب ابوبکر کی ولادت کا دن آ رہا ہے. بتائیں گے جناب امام حسن کی ولادت کا دن آ رہا ہے، امام حسین کی ولادت کا دن آ رہا ہے.
اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو بھی یہ تاریخیں یاد ہو جائیں گی، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہو جائیں گی۔ جس قوم نے اپنے بزرگوں کو بلا دیا نا وہ برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ اور یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کا نام لینے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علی المرتضیٰ کو لیا اپنی گود میں، آنکھیں کھول لی، علی نے آنکھیں کھول لی۔ اب ذرا قابل توجہ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو بچہ فوراً آنکھیں کھول لیتا ہے نا، اگر آنکھیں نہ کھولے تو کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے۔ تو علی نے کعبہ شریف کتنا معتبر ہے، ہم کتنا روپے خرچ کر کے کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے پہلی نظر کعبے کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں جس نے پہلی نظر جس کی کعبے پہ پڑی، جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ 5 لاکھ روپے لگا کے کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور آنکھیں کھول کھول کے کعبہ دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے اتنے پیسے لگا کے۔ میں اس لیے دوستوں سے کہا کرتا ہوں جا کے اتنے پیسے لگا کے نا خدا کے بندوں وہاں پہ چیزیں خریدنے کے لیے بھاگ جاتے ہو بازاروں میں، پھر بھی پڑی ہوئی چیزیں جو وہاں سے لینے والی شے وہ لیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال کے خوبصورت بات کریں، اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زمزم اکٹھا کرتے رہتے ہیں، چیزیں خریدتے رہتے ہیں۔ میں یہی عرض کیا کرتا ہوں 5 لاکھ روپے لگا کے جب کعبے کے پاس جاتے ہو تو وہاں کے فیض و برکات حاصل کیا کرو۔ آنکھیں کھول کھول کے ہم دیکھتے ہیں تو پوچھے کوئی علی سے جناب تسی کعبے دے وچ پیدا ہوئے نے تے اکھاں کیوں نہیں کھول دے پے نے؟ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ کی ولادت کعبہ کے اندر فرمایا علی یہ تو بتاؤ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ علی کا جواب سنو، علی فرماتے ہیں اگر میں آنکھیں کھولوں تو اندر جو بیٹھے 360 وہ ناپاک میری آنکھوں کے سامنے آئیں گے اور میں کسی ناپاک کو پہلی مرتبہ نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھ آئی جی؟ کوئی نہیں؟ اندر ہے 360 بت۔ اب اگر علی آنکھیں کھولتے ہیں تو سامنے کون آتے ہیں جی؟ بت آتے ہیں۔ اب بت شریف تو نہیں کہنا چاہیے نا، یا بطور اہانت کہہ دے جی۔ علی نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی، اگر میں آنکھیں کھولوں گا تو سامنے یہ نجس یہ پلید بت موجود ہیں، اور اگر میری آنکھوں کے سامنے پہلی مرتبہ دنیا میں یہ آئے اور کسی کو تو گوارا ہو سکتا ہے لیکن علی نے فرمایا مجھے گوارا نہیں۔ چلے بھئی آپ کی ماں تو بیٹھی ہے نا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ، وہ تو بیٹھی ہے نا، چلے ان کو دیکھ کے علی کھولیں۔ چلے اپنے والد گرامی کی گود میں کھول۔ یہ میں علم علی المرتضیٰ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ علی پیدا ہی ولی ہوئے ہیں، اپنی ماں کو کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ علی نے نہیں کرنے دیا۔ اللہ اکبر۔ چلے والد گرامی کی، علی نے جواب دیا نہیں،
میں آنکھیں نہیں کھولوں گا. سب باری باری اٹھاتے گئے لیکن علی المرتضیٰ نے آنکھیں نہیں کھولی. اور جیسے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قریب آئے، حضور نے فرمایا علی مجھے دے دو. میرے مصطفیٰ نے جب علی کو گود میں لیا، علی بھی جان گئے، پہچان گئے، ٹک کر کے آنکھیں کھولی. اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آقا تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا. جیسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہاتھ آگے بڑھائے، اب بچپنے کے عالم میں بچوں کو خبر نہیں ہوتی، لیکن علی کا علم یہ، علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو بھی پہچان لیا، مصطفیٰ کی خوشبو کو بھی پہچان لیا کہ جس شخصیت کی گود میں نے آنکھیں کھولنی وہ تشریف لے آئے ہیں. علی نے آنکھیں کھولی تو جو پہلا نظارہ تھا وہ میرے مصطفیٰ کریم، میرا مدنی پیارا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے پہلا منظر کعبہ ہے. رب ذوالجلال کے نبی فرماتے ہیں اس کی دعا رد نہیں ہوتی جو بھی مانگے، اور جس کی آنکھوں کے سامنے کعبے کا کعبہ، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، جی کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ نہیں دیکھوں گا، کعبہ نہیں دیکھوں گا. علی کیا دیکھے گا؟ فرمایا جب تک کعبے کا کعبہ میری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک میں اپنی آنکھیں نہیں کھولوں. اور جس نے رخ والضحیٰ کو دیکھا، آنکھیں کھولی، میرے مصطفیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور نے علی کا چہرہ پکڑا اپنے قریب کی، اور پیاری زبان وما ينطق عن الهوى والی زبان حضور نے نکالی، علی کے منہ میں ڈالی، اور علی نے بطور گٹی مصطفیٰ کی زبان کو چوسا. اگر عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کا لعاب مبارک ان کے گلے میں حلق میں چلا جائے تو ان کا علم میں ثانی کوئی نہیں، تو جن کی زبان علی چوس لیں بتائیے علم میں ان کا ثانی کون ہوگا؟ اسی لیے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علی کیا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اچھا جی، اب علی نے یہاں کھولی کیوں نہیں؟ وہاں پہ بت تھے، پلید تھے. تو پتہ چلا علی آنکھ وہاں کھولتا ہے جہاں پاکی ہوتی ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رہے، علی آتا بھی وہاں ہے جو پاک ہو. اب دیکھیں نا کیسے حالات بن گئے، 2-3 گروپ بن گئے نا. ایک گروپ تو وہ بن گیا جو علی کے نام پہ بھنگے چرچے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں کوئی نشے والی چیز موجود ہو. اب علی کا ماننے والا کہتا ہے جی بات ہی مسئلہ ہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی نے آنکھیں کھول لی اور میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان اقدس جو ہے وہ علی کے منہ میں ڈالی. علی مصطفیٰ کی گود کو بچپن میں پہچانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی گود ہے.
یہ کس کی گود ہے؟ نبی کی گود ہے. اس گود میں میں نے آنکھیں کھولی تو جب عہد شباب کو پہنچے تو ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں، اپنے بندوں کو رب ذوالجلال نے عطا کی ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو دو تھے. کون؟ رسول اللہ اور جناب ابو بکر. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد مدینہ سے مکہ واپس آئے، کامیاب ہو فتح مکہ ہو، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تب بھی دو. کون؟ رسول اللہ اور علی المرتضی. یا رسول اللہ یہ علی کو کیوں ساتھ لے کے آ رہے؟ فرمایا جس کی وجہ سے علی نے آنکھیں نہیں کھولنی تھی نا، آج ان بتوں کو ہٹانا ہے اور ہٹائے گا بھی علی، ہٹائے گا بھی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی ہٹاؤ ان کو. یا رسول اللہ یہ اونچے ہیں، ان کو ذرا ان کی اصل جگہ پر رکھو. اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جہنم والوں کو جہنم بھیجتا ہے اور جنت والوں کو جنت بھیجتا ہے. اب ان بتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کی جو جگہ ہے انہیں وہاں پہنچانا ہے. ان کی جگہ کیا ہے؟ گندی نالیاں ہیں، انہیں توڑ کے وہاں پھینکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ان کو توڑو. یا رسول اللہ اونچے ہیں. فرمایا علی ایسے کرو کہ میرے اوپر سوار ہو جاؤ. یا رسول اللہ آپ میرے اوپر. فرمایا علی نہیں، مرتبے اپنے اپنے، تو میرے نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کرے گا، نہیں کرے. ہر کسی کو رسول اللہ کی شان ہے، جس کو مرضی مرتبہ دے جتنا، لیکن میرے مصطفیٰ نے بیلنس برابر کیے ہیں. کہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے حضور کے یاروں کو دیکھے تو یہ بڑھ رہا ہے، پھر دوسرے کی شان پڑے لگ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے. اسی میں ایمان ہے، اسی میں ایمان ہے. توہین کرنا یہ ایمان کوئی نہیں ہے کہ سمجھے کہ میں جناب صدیق اکبر کی توہین کر کے علی کا محب ہوں. ایسے نہیں محبت ہوتی. تو نبی علیہ السلام فرمایا علی پھر ایسے کرو تم میرے اوپر چڑھو. رسول اللہ جیسے آپ کا حکم. اچھا یہ میں سوچ رہا تھا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت علی کیسے سوار ہوئے، کیسے سوار ہوئے؟ ایسے علی المرتضی نے چھلانگ لگائی ہوگی، حضور بیٹھے ہوں گے اور کہا ہوگا علی تم میرے کندھوں پہ ہاتھ پاؤں رکھو. جب علی المرتضی نے رسول اللہ کے کندھوں پہ پاؤں رکھے ہوں گے، میرے مصطفیٰ اٹھے ہوں گے. حضور نے پوچھا علی کہاں تک ہاتھ پہنچ گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ عرش کے پائے تک. عرش کے پائے تک. جب وہ توڑے علی المرتضی نے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اب چھلانگ لگا دو. عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنی اونچی کیسے چھلانگ لگاؤ؟ فرمایا تم لگاؤ. علی المرتضی نے چھلانگ لگائی، کوئی زخم نہیں آیا، کوئی تکلیف نہ ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بہت، جو نبی 2 یا 3 انگلیاں ایڑیاں اٹھائے ان کے ہاتھ جنت تک پہنچ جائیں تو سارے مصطفیٰ جب اٹھے تو علی کہاں پہنچ گئے؟ چھلانگ لگائی کوئی چوٹ نہیں آئی. حضور نے فرمایا علی اٹھانے والے تجھے مصطفیٰ ہیں اور اتارنے والے جبریل ہے. جبریل نے تجھے نیچے اتارا. تو حضرت ذیوقار ذرا توجہ فرمائیں. سارے بتوں کو صاف کیا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر کعبے سے خطاب کیا اب بتا اگر یہ بت نہ ہوتے تو میں تیری زیارت ضرور کرتا. علی نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ سامنے آنکھوں کے کیا تھے؟ بت تھے. اللہ.
لوگ کہتے ہیں پانچ تن کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، پانچ تن ہے نا جی، پانچ تن میں کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا امام حسن اور امام حسین. کتنے ہو گئے؟ پانچ تن اہل بیت نبوت. ایک ہیں رسول اللہ کے گھر کے اندر پانچ تن، اور ایک ہیں رسول اللہ کے گھر کے باہر پانچ تن. سمجھ آ رہی بات؟ کوئی نہیں. ہم لوگ ایک پانچ تن کو مانتے، ہم دو ڈبل پانچ تن کو مانتے ہیں. بتاؤں جی. گھر کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ. اچھا، لوگوں کو مولا پر بھی اعتراض ہے. سیاستہ کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کا لفظ نہ مولا علی پر بھی بولا ہے اور حضرت صوبان پر بھی بولا ہے. حضرت صوبان کا لقب تھا مولا رسول. حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خود مولا کا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ حدیث کو کاٹیں، حدیث کو کاٹنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک بات کو غلط اینگل سے سوچتے رہیں گے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں مولا ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مولا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے ادھر کھڑا کر دیتے ہیں تو میرے نام کے ساتھ کیا بولتے ہیں؟ مولانا. چار کتابڑیاں پڑھنے والے کو مولانا کہتے اس وقت تو کوئی نہیں بولتا. علی کو مولا کہے تو آپ ناراضگی فرما جاتے. اپنے ذہن میں وسعت پیدا کریں، بغض برائے بغض نہیں ہوتا. حضرت گرامی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. مولا کا مطلب ہے مددگار، اور قرآن نے مولا جبریل کو بھی بولا. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ مولا ہے اللہ کی عطا کے بغیر ذاتی طور پر، تو پھر وہ مشرک ہے. اور اگر یہ کہے کہ یہ مولا ہے اللہ کی عطا سے، تو پھر مشرک نہیں ہوتا. صبح سے لے کے شام تک ہزاروں معاملات میں ہم لوگوں سے مدد لیتے، پھر سارے مولا ہیں. یہ بات سمجھنے، جب انسان اپنے دل کے اوپر نہ کوئی ضد کی اینک، یعنی وہ پردہ چڑھا لے نا آنکھوں پہ ضد کا، جو مرضی دکھاتے رہے، کچھ نظر نہیں آتا. تو کیا بات ہو رہی تھی جی؟ بھول گئے آپ؟ ہاں، سنگل پانچ تن، ڈبل پانچ تن. سنگل پانچ تن بتا دی میں نے. وعدہ کریں آج کے بعد اگر پانچ تن کا ذکر کریں گے تو ڈبل پانچ تن ذکر کریں گے. رسول پاک علیہ السلام آپ کے گھر میں اندر پانچ تن، میرے مصطفیٰ ایک، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا دو، سیدنا مولا علی تین، امام حسن چار، امام حسین کتنے ہو گئے؟ پانچ. اب آپ سوچیں گے باہر والے پانچ تن کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ ایک، صدیق اکبر دو، عمر فاروق تین، عثمان غنی چار، علی المرتضیٰ پانچ. کتنے جی؟ انفرادی حیثیت علی المرتضیٰ کی یہ ہے اور میرے مصطفیٰ کی یہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے علی المرتضیٰ کو اندر والے پنجتن میں بھی شامل فرمایا اور باہر والے پنجتن میں بھی شامل فرمایا. علی وہ شخصیت ہے جو ڈبل پنجتن میں شامل ہے. یہ پانچ ہستیاں، تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چار حضور کے غلام، اور کتنے ٹوٹل ہو گئے جی؟ 8 افراد ہو گئے. یہ 8 افراد جو ہیں، اگر آپ اسلام سے معاذ اللہ پیچھے کریں تو کچھ بھی نہیں بچتا. صدیق کو پیچھے کرو کچھ نہیں بچتا، عمر کو پیچھے کرو کچھ نہیں بچتا. میرے مصطفیٰ نے سب کی شان بیان کی. حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. شان ہے حضور علیہ السلام کے یاروں کی، لیکن علی المرتضیٰ کا مقام یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی شان یہ.
گھر کے پنجتن میں بھی شامل ہیں اور باہر والے پنجتن میں بھی شامل ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ یہ شان ہے علی المرتضیٰ، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کچھ نے کہا ہم ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ علی سے پوچھا گیا علی تم کیا کرتے ہو؟ اب قرآن کہتا ہے علی نے کہا میں جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کو بڑا پسند کرتا ہوں، یہ میرے لیے اعزاز ہے۔ قرآن نے جبریل امین رب ذوالجلال نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 19، رب ذوالجلال فرماتا اجعلتم سقایت الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ مانا رب ذوالجلال نے بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، حاجیوں کو پانی پلانا بڑی شان ہے، مسجد کا خیال کرنا، وَإِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام کی خدمت کرنا، کوڑا کرکٹ اٹھا کے باہر پھینکنا، صفائی کرنا، مسجد کا خیال رکھنا بڑا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ بڑی شان والا ہے جڑا آندا بھی میں جہاد کرنا اللہ دی راہ دے وچ مینوں بڑا ہی پسند۔ یہ آیت امام فخری رازی لکھا تفسیر کبیر میں کہ یہ آیت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ عبادت کون سی؟ پسندیدہ عبادت کون سی؟ آپ نے فرمایا نماز۔ چاہیے تو یہ نا کہ جو علی علی کے نعرے لگاتے ہیں پورا پیالہ پی کے مزے سے مزے لے لے کے گندی زبان سے جو مولا علی کا نام لیتے ہیں، جن کی زبان پلید ہے، ہمارے سینے چیر کے دیکھ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کے بیٹے مفتی اعظم ہندوستان مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ تعالی جلوہ فرمائیں۔ ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا، عرض کرتا ہے حضور یہ ایک بندہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ رسول پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ اٹھے، گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا مرید نے اس بندے سے کہ تمہارے پیر صاحب کو نام نہیں آتے رسول پاک علیہ السلام کی بچیوں کے، اس لیے اندر گئے کتاب سے دیکھ کر تشریف لائیں گے دوبارہ، میں تمہارے پیر کو نہیں مانتا۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ تعالی جب دوبارہ تشریف لائے، آپ کی داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کدھر گیا وہ سوال پوچھنے والا؟ اس نے کہا جی میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا ادھر میدان میں آ، تمہیں بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں۔ 4 بیٹیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا بابا جی پیر صاحب، حضرت صاحب آپ نے پہلے نام کیوں نہیں بتایا؟ آپ دیکھیے آئے، کہا اے ظالم تمہیں پتہ نہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ پڑھایا ہے کہ حضور کے اہل بیت کا جب نام لینا ہو تو ناپاک زبان سے نام نہیں لیتے بلکہ باوضو ہو کر نام لیتے ہیں۔ سمجھے کوئی نہیں جی؟
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ جب بھی رسول اللہ کے آل بیت کا نام لیں تو بے وضو نہیں لینا. چھ جائے کہ بے وضو ہمارے علماء نام نہیں لیتے تھے، اور چھ جائے جناب بھنگ پی کے، پکے سگریٹ پی کے. یہ بھی ایک اصطلاح ہے، مجھے بھی لیٹ پتا چلا، پکا سگریٹ. گل تو ہی نا، پکے سگریٹ پی کے. حالات اب ایسے بن گئے کہ ہم مسائل نا قوالوں سے پوچھتے. مسئلے کون بتائیں گے؟ قوال بتائیں گے. جو خود بے وضو چرسے پی کے، بھنگیں پی کے، بلکہ اللہ ماشاءاللہ شراب پی کے اسٹیج پہ بیٹھ کے شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا کے مزار کے اوپر بیٹھ کے ڈم ڈما ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا کسی قبر کے اوپر حضور پاؤں بھی نہ رکھو. چیز جائے کہ اوپر بیٹھ کے ڈھول جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دیں، اور اس کو اپنے تصوف کا ہم نہیں مانتے. اس چیز کو ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جس سے میرے مصطفیٰ نے منع کیا بس بات ختم ہو گئی. اور میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالی یہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ہمیں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے نہ کسی اور کی تحقیق کی ضرورت نہیں. جو دین کو انہوں نے سمجھا، ہمیں ان پہ یقین ہے. اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو اتنی کھلی چھٹی دے دی جائے تو وہ تو کچھے ڈال کے پہن کے بازار میں ناچنا شروع کر دیں اور کہیں یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اگر شریعت ان فاسق قسم کے لوگوں کا کے اختیار میں ہوتی تو آج تک شریعت کا پتہ نہیں کیا دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے. یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی راسخین علماء کو یہ شان بخشی ہے، ناراضگیاں مول لے لیتے ہیں لیکن مسئلے کو نہیں چھپاتے. اس لیے میں کان کھول کے آپ یہ بات سنیں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات سے جو چیز ثابت ہے بس ہم اسی کے قائل ہیں. جس سے حضور نے منع فرما دیا مطلقاً، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ ساز باجے ڈول ٹمکے دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. پیر صاحب اپنے آسانے چمکاؤ، مال لوگوں سے لو، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو پوچھے گا اللہ رب العزت تم سے کہ میرے مصطفیٰ کے دین کو اس لیے استعمال کیا اپنے ذاتی خواہش کے لیے. وہ ڈھول ڈما ڈم ڈما ہو رہی ہو تو انہیں ذوق آ رہا ہوتا، ڈم ڈما باندھو ذوق ختم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں مانتے ہم اس چیز کو. میرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ اولیاء نے قوالی سنی لیکن مجرد عن المزامیر، سازوں سے خالی ہے. سازوں سے کیا ہے جی؟ خالی ہے. آپ نے کیا بنا دیا؟ پورے مائیکل جیکسن والے سارے جو ساز ہے وہ لا کے اب اسٹیج پہ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ لے کے بیٹھ گئے اور کہا یہ دین کا حصہ ہے. کوئی دین کا حصہ نہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو نہیں مانتا نہ مانے، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. بات سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں جی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھنگ کے پیالے پی کے، یہ شراب پی کے، یہ پکے سگریٹ پی کے زبان سے کہنا علی، قیامت کا دن ہوگا مولا علی المرتضیٰ اپنا وہ چمڑے والا جوتا اتاریں گے، تیرے منہ کے بغیر ایک بھی نہیں ماریں گے. کہا میں نے شریعت مصطفیٰ کے لیے، تم ہی بتاؤ کیا کیا نہ کیا. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن میری اولاد سے جدا نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں آیا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب قیامت کے دن میری اولاد علی تیری اولاد حوض کوثر پہ آئے گی تو قرآن پھر بھی ان کے ساتھ ہوگا، یہ قرآن کے ساتھ ہوں گے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ علی جہاں تو ہو وہاں بھنگ ہوگی معاذ اللہ، جہاں بھنگ ہو وہاں، بلکہ حضور نے فرمایا علی جہاں تم ہوگے وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں تم ہوگے.
شان ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے ساری زندگی ایک نماز بھی قضا نہ فرمائی، اور جب گود آپ کا مصطفیٰ کی سر میں، مصطفیٰ کا سر انور علی کی گود میں تھا تو آنسو نکلے علی کے مانگنے والے کے آنسو کبھی بھی نماز کے رہ جانے کی وجہ سے نہ نکلے. نام علی کا استعمال کرتے رہے لیکن کبھی نماز کے رہ جانے پر روئے نہیں. آپ یہ بتائیے کبھی نماز کے رہ جانے پہ علی کا نعرہ لگانے والے، پکے سگریٹ پینے والے، بھنگے اور چرسے پی کے ہمارے مذہب کو بدنام کرنے والے کبھی روئے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا علی گود سیدھی کرو. گود جناب علی المرتضی نے سیدھی کی. حضور نے اپنا سر انور رکھا. لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام سو رہے تھے، میں کہتا سو نہیں رہے تھے، میرے مصطفیٰ سوچ رہے تھے. حالانکہ عصر کے بعد تو خود ہی منع فرمایا سونا نہیں. حضور سوئے نہیں، آنکھیں مبارک بند ہیں، آج علی کو شان دینا چاہتے ہیں. آنکھیں بند کی، علی نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز کا وقت نکل جائے گا، بلکہ علی نے یہ بتایا اطاعت مصطفیٰ نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے. مصطفیٰ کی بات ماننا، ان کو اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا. دوسری بات یہ علی یہ بھی جانتے تھے اگر نماز رہ جائے گی تو یہ سورج اور یہ وقت بھی تو میرے مصطفیٰ کی شان رحمت للعالمین میں داخل ہے. ارسلت الی الخلق کافہ، میں سورج کا بھی نبی بن کے آیا، میں چاند کا بھی نبی بن کے آیا، ساری مخلوق کا نبی بن کے آیا. میرے مصطفیٰ شان دینا چاہتے تھے. علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جو آنکھوں میں بہتے تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کبھی رخ والضحیٰ کو ہم بھی چوم لیں. گرے آنسو جب رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ اقدس، جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ عصر کی نماز رہ گئی، اور وہ بھی جو بڑی مضبوط، بڑی تاکید والی. امام اہل سنت فرماتے مولا علی نے واری، مولا علی نے واری، مولا علی نے واری، تیری نیند پر نماز. محمد عربی کی نیند پر نماز واری، بھنگ کی نظر نہیں کی، چرس کی نظر نہیں کی. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلی خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلی خطر کی ہے. اب نماز جب قضا ہوتی ہے میرے مصطفیٰ یہ فرماتے علی مؤذن سے کہتے ذرا اذان مغرب کی لیٹ پڑھ لو، علی کو قضا پڑھنے دو. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا نماز کتنی ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا میاں صاحب علی کی نماز رہ گئی ہے، اور جناب ذرا واپس تشریف لے آؤ. علی نے دیکھا وجہ کیا تھی، سورج واپس پلٹا، علی المرتضی نے قضا نہیں ادا نماز پڑھی. وجہ کیا ہے کہ جو مصطفیٰ کی اطاعت میں اپنا تن بھی لٹائے، اپنا من بھی لٹائے، سورج کہتا ہے جو محمد عربی پہ قربان ہو اس پر میں کیوں نہ قربان ہوں. حضور نے اشارہ فرمایا، سورج واپس پلٹا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے علی المرتضی کو پتہ چلا علی کے ماننے والوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ غلام اور اہل بیت نبوت کے یہ عظیم شخصیت نماز سے بڑی محبت فرماتے تھے. اور آپ کا یوم پیدائش کب ہے جی؟ 13 رجب المرجب. اب آگے حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم،
ان کے یوم ولادت وفات کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے مجھے 2 ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے مجھے فون پہ بتائے گا نا کہ جناب شاہ جی فلاں دن آ رہا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت سیدنا عثمان غنی دی ولادت دا دن ہے، کو 10 روپیے انعام. کتنے جی؟ یہ دیکھو جی مولویاں کو لینا اوکھا ہوتا ہے، یہ دا بھی یاد واسطے غنیمت سمجھو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو یاد ہوں گے جناب صدیق اکبر کا یوم ولادت، جناب عمر فاروق کا یوم ولادت. مجھے پتہ ہے، آپ کو تو سارا پتہ ہے نا کس دن ہے، آپ کو پتہ ہے. جناب عمر فاروق کا یوم ولادت اور جناب عثمان غنی کا یوم ولادت، حضرت مولا علی کا یوم ولادت اور ان کے یوم وصال، یہ 8 تاریخیں بنتی ہیں. ان کو یاد کر لیں. میں پھر یہ عرض کر دیتا ہوں، ہم سنگل 5 تن کے قائل بھی ہیں اور ڈبل کے بھی 5 تن کے بھی قائل ہیں. سنگل 5 تن میں کون؟ رسول اللہ، جناب علی، سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات، حضرت امام حسن اور امام حسین. کتنے ہو گئے؟ 5. اور دوسرے 5 تن کون ہیں جی؟ رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر 2، جناب عمر 3، جناب عثمان 4 اور جناب مولا علی 5. علی کی شان یہ ہے، یہ گھر میں بھی شامل ہے، باہر میں بھی شامل ہے. اور ہم ڈبل، لوگ سنگل 5 تن کے قائل ہیں، ہم ڈبل 5 تن کے قائل ہیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.